الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد. قوما، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اب قوما میں سے سجدے میں جانا ہے. تو جب قوما پورا ہو گیا، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ لیا، تو اب جیسے جھکنے کی طریقے نے سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کا الف شروع کریں گے اور سجدے کے قریب پہنچیں گے تو لفظ اللہ پورا ہو جائے اور اکبر کہیں گے. لام کو جتنا بھی لام کو طول دیں گے، باقی اللہ اکبر کے دیگر حروفوں کو طول نہیں دیں گے، لمبا نہیں کریں گے. وہ اسٹائل سے نہیں کری سی گا، ٹیک لگائے آئی کری نہ بغیر ہاتھ لگائے بیس نہ کرا آئی کری. اچھا، اب یہ اللہم ربنا ولک الحمد سمجھو یہ کہہ چکے. اب یہ تھوڑا پوزیشن لیں گے جیسے ہی تو اللہ اکبر کا الف شروع کریں گے. اب زور سے بولیں گے اور را پورا ہو جائے، سجدے میں جب پہنچ جائے نا پورے اب سجدے میں جاتے ہوئے پہلے یہ تو بتانا رہ گیا. اچھا اللہ ذرا جلدی خلاص تھی وہ تھوڑا. اچھا یہ پہلے گھٹنے رہیں گے ہے نا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. یہ پہلے گھٹنے، ہاں، ہاتھ، ناک کی ہڈی اور پھر پیشانی. اکثریت کو ویسے سجدہ یہی نوٹ کیا کہ آتا نہیں ہے کرنا، تو یہ بڑا غور سے سننے والا. ایک بار پھر میں کر دیتا ہوں. پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے، پھر ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی اور پیشانی. تو اب یہ کہ سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اکبر. تو یہ جب آپ کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو ساتھ میں پہلے جب زمین کے قریب پہنچیں گے تو گھٹنے رکھیں گے زمین پر، دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد ناک، پھر پیشانی. اچھا، ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب اور پیشانی زمین پر جمنا یہ سجدے کی حقیقت. یعنی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے، اتنا اس کو پیشانی کو آپ کو اس طرح رکھنا ہے. اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر، دیکھا ہی نہیں، دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں اور اس کا زمین پر انگلیوں کے پیٹ لگے، 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے اور یہ مطلب مڑی ہوئی ہوں قبلے کی طرف. تو زمین پر یعنی سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا جو ہے، یہ 10 کا یہ سنت ہے. اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب اور ایک کا تو ضروری ہے،
دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک پاؤں کی ایک انگلی. پیٹ لگ پیٹ مانے وہ سمجھو کہ ہم جیسے ابھی نارمل کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں پاؤں رکھ کے زمین پر, تو جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ حصہ سجدے میں زمین پر لگنا چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ پتا ہوتا بھی ہے, پہلی بار جس کو پتا چلا ہوگا نا اس کی انگلیاں آسانی سے مڑیں گی نہیں, اس کو تکلیف ہوگی, لیکن ذرا موڑنی تو ہوں گی, پھر آہستہ آہستہ وہ تکلیف صحیح ہو جائے گی, تھوڑا وہ گڑائے ہو جائے گی انگلیوں کی. اچھا اس میں اب گڑائے ہو جائے گی, یا پرانے بھی جو نماز پڑھتے ہیں جن کو یہ مسئلہ پتا ہوتا ہے تب بھی یہ چھوٹی انگلی اکثر یعنی ایک تعداد ہے جن کی نہیں لگتی, حالانکہ یہ بھی چھوٹی انگلی کا پیٹ بھی زمین پر لگنا, پاؤں کی چھوٹی انگلی کا یہ بھی سنت ہے, یہ بھی لگنا چاہیے. اور اگر اس کو زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ لگ جائیں گی, لیکن اگر زیادہ اسی کو دبائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ انگوٹھے کا پھر پیٹ صحیح نہ لگے. تو اس لیے وہ ایک معیار آپ کو خود قائم کرنا ہوگا, اس معیار کے مطابق آپ کی 10 انگلیاں آپ خود چیک کرنے لگ جائیں, کسی سے چیک کروا لیں کہ لگتی ہیں نہیں. جب چیک کروائیں گے تب تو آپ لگا لیں گے, لیکن بعد میں پھر جلدی ہوتی ہے تو جا میں آتا ہوں, تو پھر وہ ترکیب بن نہیں پاتی. تو اس لیے وہ تھوڑا نماز اطمینان سے پڑھیں گے نا تو یہ سب مسائل پر عمل ہوگا. جلد بازی میں عمل ہونا مشکل, جلد بازی کا کام تو اچھا نہیں ہوتا. کھانے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں تو بغیر چبائے نکلیں گے تو ظاہر پیٹ خراب ہوگا, نقصان ہوگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدے میں یہ خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ یہ کلائیاں سجدے میں بچھانا زمین پر یہ مکروہ تحریمی ہے. کلائیاں بچھانا پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ, اس کو کتے کی مثال دی, کتے کی طرح کلائیاں بچھانا. کتا جس طرح بیٹھتا ہے نا یہ کونی سمیت یہ سارا حصہ یوں زمین پہ رکھ دیتا ہے, تو بعض اس طرح بھائی سجدے میں اس طرح بھی کرتے ہوں گے تو اس سے یہ اونچا رہنا چاہیے. اب میں بتاؤں کیسے, آپ کے بھی کرتوں میں چھپ جائے گا سب. یہ دیکھو کلائی اوپر ہے, ان میں یوں نہیں رکھنا ہے. یہ مرد کا حصہ ہے, بھائیوں کا طریقہ عرض کر رہا ہوں. جی, اور کروٹوں سے کلائیاں جدی ہونی چاہیے, یہ جدا ہیں دیکھو. لیکن جب صف میں ہوں جماعت کے ساتھ تو پھر کلائیاں کروٹوں سے مل جائیں گی, مگر زمین سے اوپر رہیں گی. اور سجدے میں ناک کی نوک پر نظر ہونی چاہیے, ناک پر نوک کی نظر آئے گی, نظر رکھنا ناک پر, یہ مستحب. اور ہاں یہ رانے سجدے میں رانے پیٹ سے جدا ہونی چاہیے. یہ عیسائی بھائیوں کے لیے. عورت عیسائی بہن جو سمٹ کے سجدہ کرے گی, رانوں سے پیٹ مل جائے گا, اور یہ سب یہ کلائیاں بھی زمین پر رہیں گی, اور یہ سمٹ کر سجدہ کرے گی عیسائی بہن. پھر سجدے سے جب ایک سجدہ کر لیا اب دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے تو جیسے اٹھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کا الف سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار کہنا ہے. تو یہ پورے یہ سجدے کی کیفیت میں ہی کہنا ہے, یعنی اٹھتے اٹھتے اعلیٰ پورا کیا, اعلیٰ کا لام بھی ختم ہو جائے. اب جب سجدے کے لیے اب اٹھ رہے سجدے سے تو اللہ اکبر کا الف شروع کر کے اللہ اکبر جلسے میں بیٹھنے کے لیے, کیونکہ تھوڑا سا وقفہ ہے تو یہ تھوڑا جلدی کہنا ہوگا. لام کو زیادہ مد کرنے جائیں گے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اکبر پورا کریں گے, نہیں بلکہ پورا اللہ اکبر. اور بگڑے بھی نہیں, یہ بھی خیال رکھنا کہ چب جائیں حرف,
چھپ جائیں حروف، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کوئی حرف نہیں چھپا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب پریکٹس کرنے سے آئے گا. تو اب یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. ہاں وہی جلسہ جو جلسہ ہوتا ہے نا اسٹیج پہ، وہ الفاظ مطلب تلفظ یہی ہے جلسہ. تو جلسہ میں بھی ایک تعداد ہے جو صحیح نہیں بیٹھتی. جلسہ میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہہ لینے جتنا وقت بیٹھنا یہ واجب ہے. نہیں بیٹھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، گناہ گار ہوں گے. جان بوجھ کر چھوڑیں گے یا جہالت کی وجہ سے چھوڑیں گے کہ معلوم نہیں تھا تب بھی گناہ گار. سیکھا کیوں نہیں؟ نماز کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. تو یہ سیکھنا واجب ہے کہ یہ واجب ہے جلسہ. تو ایک سبحان اللہ کی قدر بالکل اطمینان سے بیٹھنا ہے. اور اس دوران رب اغفر لی اگر یاد ہو جائے تو یہ پڑھیں، تو یہ مستحب ہے. نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے. رب اغفر لی یعنی پروردگار میری مغفرت فرما. دو سجدوں کے درمیان یہ دعا ہے جلسہ میں. تو یہ دعا اگر اطمینان سے بیٹھ کر کہیں گے تو امید ہے کہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی پایا گیا. لیکن وہ دوران حرکت اللہ جیسے اللہ اکبر رب اغفر لی یوں جاتے جاتے یہ نہیں، بالکل اطمینان سے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر اس طرح. یہ جلسہ اب برابر چیک کر رہے ہیں، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بڑوں کی ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک بار سن لیا تو سمجھو گے صحیح ہو جائے گا، اگر غلط عادت تھی تو یہ ضروری نہیں ہے. سیریس لینے پڑیں گے یہ سارے مسائل، مجھے یہ کرنا ہے. تو اطمینان سے بیٹھنا ہے، اڑا اڑی نہیں کرنی ہے، بھاگم بھاگ نہیں کرنی ہے. اللہ کی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی وقت دینا ہے. گپے مارنے کے لیے وقت ہی وقت ہے اپنے پاس. کتنی بکواسیں کرتے رہتے لوگ، گھنٹوں تک تھکتے نہیں ہیں. اور نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. تو جا میں آتا ہوں، دبا دب نماز پڑھی اور بھاگ کر کھڑے ہو گئے مسجد سے باہر. اب کوئی پتہ نہیں ہے کتنی دیر کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو. نماز میں جتنی دیر لگائیں گے ہم اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا ہم کو. اور نماز صحیح بھی ہوگی، غلطیوں سے بھی اللہ کرے گا بچیں گے جبکہ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ جلسہ پورا جو کریں گے نا، جلسے کا آپ کو طریقہ تو بتا دیا. اس کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، تو وہ اسی طرح کرنا جو پہلے کیا تھا. اس طرح یہ دو سجدے کی ترکیب بن گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی حلقہ شجرہ شریف وغیرہ، اس کے بعد اشراق چاشت سے فراغت کے بعد سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ.